علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کی بارگاہ نور و کرم میں خوب کرم اور فضل اور جود و نوال کی بارش فرمائے۔ آمین نہیں کہا آپ نے؟ زور سے بولے۔ حضور کی یہ بیوی ہیں، بڑے بڑے غوث اور قطب کی ماں ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے دنوں میں افطاری کہاں فرماتے تھے، سحری کیسے کرتے تھے؟ کوئی جائے گا نہیں، کوئی بولے گا نہیں، موبائل کے استعمال نہ کرے، سنیں اس مبارک محفل میں، سنیں اور اپنے دل کو صحیح اسلام کے قریب کریں، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا سب سے بہتر دین دین ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں دین اسلام ہے۔ زور سے بولو، سب سے بہتر دین۔ اجمل سلطان پوری نے کہا تھا کہ کانٹوں میں جیسے پھول ہے نکہت لیے ہوئے، یوں ہند میں ہوں طیبہ کی حسرت لیے ہوئے، جو منکر سلام ہیں اسلام میں نہیں، اسلام تو ہے دین سلامت لیے ہوئے۔ اب ایک شعر کا مزہ لیجئے، اسلام تو ہے دین سلامت لیے ہوئے، مسجد کے حوض میں بھی نہیں مچھلیوں کی خیر، بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے۔ مسجد کے حوض میں بھی نہیں مچھلیوں کی خیر، بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے۔ امی عائشہ سے پوچھا مما یہ بتائیں کہ حضور افطاری کیسے فرماتے تھے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، بتا دیں۔ میری ماں بہنوں سنو، تمہارے مطلب کی بڑی چیزیں ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، سنیں گے انشاءاللہ؟ تو امی عائشہ رونے لگی، حضور کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے میرے بیٹو مجھ سے پوچھتے ہو حضور کے بارے میں کہ حضور نے کیسی افطاری فرمائی ہے رمضان کے دنوں میں؟ سنو، جب سے میری شادی ہوئی ہے، میں حضور کے نکاح میں آئی ہوں، تب سے کبھی بھی حضور نے میرے ساتھ افطاری نہیں فرمائی۔ یاد کیجئے گا، اتنی مبارک محفل میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں غوث پاک کی نگاہ میں ہیں۔ حضور کی سگی بیوی کہتی ہے جب سے شادی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی حضور نے میرے ساتھ افطاری نہیں فرمائی۔ اس نے کہا ماں حضور نے افطاری کہاں فرمائی؟ کہاں حضور افطاری فرماتے تھے؟ تو حضور کی بیوی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ آپ کہتی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد حضور اپنی مسجد نبوی شریف میں مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، سرکار بیٹھے رہتے تھے، کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ کبھی کبھی مغرب کی نماز سے کچھ لمحہ پہلے گھر آتے تھے اور آ کر کے سب کو دیکھتے تھے، گھر والوں کو، اور پوچھتے تھے کہ گھر میں افطاری کے لیے کچھ ہے کہ نہیں۔ گھر کے لوگ کہتے تھے کہ حضور گھر پہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، یا ہے کچھ بھی ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں شکر کرو، شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ جو دے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ کہہ کے حضور باہر جاتے تھے۔ یہ 10 قسم کے آئٹم لگے رہتے ہیں۔ وہ 5-6 سال کی بچی دوڑ دوڑ کے شربت لاتی ہے رمضان میں، وہ پکوڑی لاتی ہے۔ کبھی کبھی باپ جو اس کو 2 تماچے مارتا ہے، وہ 5 سال کی بچی تڑپ کے رونے لگتی ہے، تو ماں کہتی ہے کیوں مار دیا؟ یہ بچی یہ بدتمیز کہیں کہ مجھے اتنی پیاس لگی ہے، میں کام کر کے آ رہا ہوں، رفتاری کا اذان ہونے والی ہے، دیکھو ابھی یہ نہیں لائی ہے۔ یار وہ 5 سال کی بچی کو ایک تماچا مار کے جو تجھے سکون ملا ہے نا، اس سکون کی وجہ سے تیرا سکون چھن بھی جائے گا۔ ہاں، حضور سے پوچھ حضور نے کیسی افطاری فرمائی ہے۔ حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں دیکھو سینے پر ہاتھ رکھ کے دینا اسلام کسے کہتے ہیں۔ ہاں، آج ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں نا، موٹی موٹی روٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے ہوتی ہیں اور چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے جوتوں کے، ہم ٹھیل ٹھیل کر کے یوں روٹیاں ٹھیل دی، چاول کے ڈھیلے ٹھیل دیے اور اسے پھر اس روٹیوں پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، گھر اجڑ جائے گا۔ جن شادیوں میں کھانے برباد ہوتے نا، ان لڑکی اور لڑکوں کے رشتے سفل نہیں ہوتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ان میں اختلاف بہت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اگر اس مبارک رشتے کو لمبی عمر دینا چاہتے ہو تو اپنی بارات میں شادیوں میں کھانے کا احترام کیا کرو، انشاءاللہ بولا کرو، کوشش کیا کرو روٹیاں برباد نہ ہو۔ یار روٹیاں یہ حضور کے مبارک منہ کا بوسہ لینے والی تھی، آج انہی نسل کی روٹیاں ہماری جوتیوں کے نیچے رہتی ہیں۔ سنو اسلام کسے کہتے ہیں اور حضور کا کردار دیکھو، سمجھ میں آئے گا۔ اور ہڈیاں کھائی نہ تو بھی ہندو بھائیوں کے دروازے پر چھوڑ دی، وہ بوال مچا ہوا ہے پورے ہندوستان میں، اور مسلمانوں نے وہ گوشت کھا لیا اور نلی ہمارے دروازے پر پھینک دی۔ اور مجھے جو بتاتا ہوں نا اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام سمجھ لو گے تو جہاں جہاں سے گزرو گے لوگ نہیں در و دیوار کہیں گے ہمارے سائے سے کوئی اللہ کے نبی کی امت کا مقبول انسان گزرا ہے۔ تماشا بنا دیا ہم نے۔ سنو، حضور کی بیوی امی عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی اذان بلالی سے پہلے حضور گھر سے نکلتے تھے اور کہاں جاتے تھے؟
اصحاب صفہ کے چبوترے پر جاتے تھے. یہ وہ چبوترا ہے جس پر یتیم رہا کرتے تھے، جس پر پوری دنیا کے سب سے غریب طبقے کے لوگ رہا کرتے تھے، جن کے پاس اگر پہننے کے لیے کرتا ہوتا تھا تو پیجامہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر پیجامہ ہوتا تھا تو کرتا نہیں ہوتا تھا. ان کی تعداد 30، 50، 70 اور 100 تک رہتی تھی. حضور کے گھر میں جب کوئی کھانا لے کے آتا تو یہ سارے حضور کے غلام اسی گھر کی طرف تکتے رہتے تھے. حضور کے گھر میں ایک کٹورا پانی آ گیا، دودھ آ گیا، روٹی آ گئی، اب ہمارے حصے میں بھی آئے گی. حضور کھاتے نہیں تھے، فرماتے اصحاب صفہ کے چبوترے پر میرے عاشق بیٹھے، انہیں دے دو. ہم اچھے کھانے دسترخوان پر لگاتے ہیں نا تو دروازے میں تالا بند کر کے کھانا کھاتے ہیں، اسی لیے کھانے کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی کھاتے ہیں. صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں پہلے کے دور میں لوگ بیمار اس لیے کم ہوتے تھے وہ کھانا کھلا کے کھاتے تھے. اب کے دور میں لوگ بیمار اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کھانا دکھا کے کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ برگر کھا رہے ہیں تو ہوٹل میں بغل میں کھڑے ہو کے ٹھیلے والے کے، اور چاؤمین کھا رہے ہیں تو دکھا، ایک پیپسی کی باٹل لے لی تو کم سے کم اس چوراہے سے اس چوراہے تک اسے پیتے ہوئے جا رہے ہیں. میرے بھائی کتنے غریبوں کی آہ اپنے اندر سموٹ رہا ہے. تو سنیں اسلام کسے کہتے ہیں. حضور کا کردار دیکھیں، ہاتھ پر کو سینے پہ رکھیں اور کردار مصطفیٰ سے قریب ہوں. امی عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرنے کے لیے کبھی کبھی اصحاب صفہ کے چبوترے پر جاتے تھے. غریب چبوترے پر بیٹھنے والے حضور کے عاشق تھے، اتنے غریب تھے کہ ان کی غربت کی، ان کی مفلسی کی مثال کتابوں میں ملتی ہے، آپ رو دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر بیٹھتے تھے تو حضور کی بیوی امی عائشہ کہتی ہیں میں کبھی کبھی اپنے گھر کا پردہ ہٹا کر کے حضور کے دسترخوان کو دیکھتی تو حضور کے دسترخوان پر ایک روٹی رکھی رہتی تھی اور ایک گلاس پانی رکھا رہتا تھا. دن بھر کے بھوکے حضور، دیکھو بیٹا سنو یہ توجہ دیجئے گا آپ لوگ. امی عائشہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ سے آنسو نکلتے تھے حضور کا دسترخوان دیکھ کر کے. حضور کے دسترخوان پر ایک روٹی رکھی رہتی تھی اور ایک گلاس میں پانی. جب اذان بلالی کی آواز آتی اللہ اکبر کی مغرب میں رمضان میں تو حضور پہلے سب کو دیکھتے تھے سب کھا رہے ہیں کہ نہیں. اگر سب کے منہ میں نوالے ہوتے تو حضور اس روٹی کا ٹکڑا اٹھاتے تھے، اسے رب کا نام لے کے کھاتے تھے، پانی پی کر مصلی پہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد امی عائشہ کی آنکھ سے آنسو زیادہ بہے. وہ پوچھا مما روتی کیوں ہیں؟ حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر روٹی نہیں ہوتی تھی، ایک گلاس پانی ہوتا تھا، ایک کھجور رکھی ہوتی تھی. امی عائشہ کہتی ہیں جب اذان بلال کی آواز آتی نا تو حضور اس کھجور کو اٹھاتے تھے اور رب کا نام لیتے تھے، اسے کھاتے تھے اور پانی پی کر کے شکر ادا کرتے ہوئے مصلی پہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد امی عائشہ کی جب آنسوؤں کی دھار بڑھ گئی نا، اللہ اکبر، معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی ماں فرماتی ہے میں کیا بتاؤں. اس نے کہا مما اتنی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور کی بیوی کہتی ہیں کبھی کبھی تو یہ دیکھ کر کے رونا آتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے حبیب کے دسترخوان پر نہ روٹی ہوتی تھی نہ کھجور ہوتا تھا، ایک گلاس پانی رکھا ہوتا تھا. جب بلال اذان دیتے نا تو حضور اپنی جیب خاص سے وہ کھجور نکالتے جو کھجور سحری میں کھا چکے ہوتے تھے، اس کی گٹلی حضور کے جیب میں رہتی تھی. امی عائشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس گٹلی کو اٹھاتے تھے اور جیسے بلال اذان دیتے تھے اللہ کا نام لے کے اس گٹلی کو چوسا کرتے تھے حضور، اور چوس کر کے پانی پی کے شکر ادا کرتے ہوئے مصلی پر چلے جاتے تھے. امی عائشہ یہ کہہ کے رونے لگی، کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا اذان کی آواز آنے والی تھی، میں پردے کے اوٹ میں کھڑی تھی، میرے آقا گھر سے چلے گئے تھے. میں سوچتی تھی، روتی تھی کہ نبیوں کا سلطان جس کے صدقے میں آدم کو رسالت ملی، نبوت ملی، جس کے صدقے میں موسیٰ اور عیسیٰ نوازے گئے، جس کے صدقے میں یوشع بن نون اور ذوالکفل جیسے نبیوں کو اللہ نے نوازا ہے، آج وہ نبی کتنی بوسیدہ دسترخوان کی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے. امی عائشہ کہتی ہیں ایک دن حضور نکلے نا تو ایک صاحب نے کہا کہ سرکار میں نے بقی شریف کے پیچھے ایک راستہ ہے، اس کے پیچھے ایک محلہ ہے جسے اوالی کہتے ہیں. اس نے کہا آقا اوالی کے قریب ایک مسافر جھولا لے کے ٹہل رہا ہے، اجنبی آدمی لگتا ہے. تو خدا کی قسم امی عائشہ فرماتی ہے حضور نے اپنے اس غلام سے یہ نہ کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. حضور فرماتے کہاں دیکھا تم نے؟ کہا اوالی کے قریب. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز دوڑے اوالی کی طرف، اوالی محلے کا نام ہے. حضور نے صدیق اکبر سے نہیں کہا، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، کسی سے حضور نے نہیں کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. حضور خود دوڑے ہیں اس کے پاس.
جب حضور گئے ہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی جھولا لے کے ٹہل رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ اے مسافر تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بس مدینے آیا تھا, بس مدینے آیا تھا. تو میرے آقا فرماتے تیری منزل کہا مدینہ ہے. کہا مدینے میں کسی کو پہچانتا ہے؟ تو اس نے کہا میں کسی کو نہیں پہچانتا, لیکن مدینے میں ایک انسان ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ دنیا کے ہر غریب کو پہچانتا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں تو کسی کو نہیں پہچانتا, لیکن میرے کچھ دوستوں نے میرے شہر میں کہا تھا مدینے میں ایک انسان ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا, وہ بھی اسے پہچانتا ہے. خوش ہو جاؤ, تمہارے نبی کی بات ہو رہی یار. میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا, اسے لے آئے. امی عائشہ کہتی جب وہ آیا تو حضور نے اسے دسترخوان پر اپنے قریب بٹھایا. جب وہ قریب بیٹھ گیا تو میرے دل سے آواز آئی کہ ذرا یہ بھی دیکھ لو کہ حضور کے دسترخوان پر آج افطاری کے لیے کیا ہے. جمیل بھائی دیکھیں, ارشد بھائی دیکھیں, حضور کے دسترخوان پر افطاری. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ابھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھے. سب سے بہتر دین سمجھو میرے بھائیو, اگر تمہاری عمر 15 سال کی اسلام سمجھ لو, ورنہ یہ جو نسل ہے نا بزرگوں کی یہ چلی جائے گی. تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے آنے والے وقتوں میں. اگر حضور کے دین سے دور ہو گئے تو تمہیں خوشی سے دور کر دیا جائے گا, تمہیں فرحت سے دور کر دیا جائے گا, تمہیں راحت سے دور کر دیا جائے گا, تمہیں جنت سے دور کر دیا جائے گا. ابھی تو ہنسنے کا مقام ہے, ہمارے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے, لیکن حضور کی امت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو اپنا غم بھی سمجھا کرو. آج سے تیاری کر لو بہن بیٹیوں کی. اور میرے بزرگوں سن لو, اگر اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا تو ان بچوں کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے دنیا سے جاؤ گے یار. ہاں آج تو ایک بہن بیٹی کے سر سے دوپٹے کہیں کہیں نوچے جاتے ہیں, کل یہی نقاب پہننے کے لیے ہندوستان کی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا. سمجھ رہے, قرآن پڑھنے کے لیے پوچھنا پڑے گا, تھانے اپلیکیشن دینا پڑے گا. آج تو آوازیں کم کرائی جاتی ہیں مسجد سے, آنے والے دور میں مینار کم کرا دیے جائیں گے. یہ چہرے پر داڑھی اسی کی ہوگی جس کے پاس پرمیشن ہوگا. اتنا دور کر دیے جائیں گے ہم اسلام سے. لہٰذا ابھی وقت ہے حضور کو راضی کر لو. میری بات مانے نا, ابھی بھی وقت ہے حضور کو راضی کر لو. اسلام اپنے بچوں کو سمجھا دو. غریب نواز اکیلے آئے تھے, 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. محبت سے بولو, 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. ہم اتنے ہو کر کے بیکار کی باتیں کرتے ہیں. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ جب اگر کوئی 150 ہندو برادران کے بیچ میں ایک گھر مسلمان کا ہو, اگر یہ قرآن پڑھتا ہے تو 150 ہندو بھائیوں کے یہاں بھی کوئی بیمار ہوتا ہے, اللہ اس کے بچوں کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو لڑائیاں کرنے پر تلے ہوئے ہیں, مار پیٹ پر تلے ہوئے ہیں. انڈونیشیا کتنا بڑا اسلامی سینٹرل پوائنٹ کا مرکز ہے. کبھی پتہ کیا ہے اپنے محلے کی مسجد سے کہ انڈونیشیا میں اسلام کیسے پہنچا؟ ہاں, اگر وہ جو ہے لندن کے بہت بڑے اسٹیڈیم میں میچ ہوگا تو اس کے بارے میں ہم جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیں گے. پوچھا نہیں کہ انڈونیشیا میں اسلام کیسے پہنچا. میں بتاتا ہوں, اسلام خوشبودار مذہب ہے, اسے قسطنطنیہ کی دیوار بھی نہیں روک سکتی ہے. ہاں, انڈونیشیا میں ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر پہ قید ہوا. وہی مسلمان جب قید ہوا تو انڈونیشیا کی جیل میں ڈالا گیا. 4 سال تک وہ مسلمان انڈونیشیا کی جیل میں تھا, اکیلا مسلمان, پہلا مسلمان. جب وہ 4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلا تب تک وہ انڈونیشیا کی جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ, سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اکیلے کھا لیتے ہو, پڑوس میں 2 لوگ ہیں ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں, بہت پیسے ہیں کیا کریں گے, شورائے کرام کو دیجیے. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ سب سے بہتر دین کون سا دین ہے؟ اونچی بولو, کون سا دین ہے؟ اسلام. مطلب کیا ہے بھائی, آپ کو پتا ہے پھر بھی اس کو فالو نہیں کرتے. ہاتھ نہ چھوڑو. ہاں, آپ کے بغل میں کوئی ہندو لڑکی ہے, جوان ہے, ہاں اب تو چھپاتا پھرتا ہے مسلمان لڑکوں سے.
پہلے کے دور میں معلوم ہے آپ کو، مسلمانوں کو لوگ دوسرے شہروں سے اپنے ذاتی پیسے سے بلا کے اپنے محلے میں بسایا کرتے تھے۔ ایک مسلمان میرے محلے میں آ گیا تو میرے محلے والوں کو کھانے کا ڈھنگ سیکھنے کو مل جائے گا۔ ہاں آج کیا تماشا بنا رکھا ہے بھائی، کیا مطلب ہے یار، پورا کاروبار چوپٹ کر دیا، حضور کی روح کو تکلیف پہنچا دی۔ کیا اسی لیے امام حسین قربان ہوئے تھے کہ میرے نانا کی امت تماشا دیکھے؟ 4 گھنٹے موبائل میں رہتے ہیں، کبھی حضور پر 4 مرتبہ درود بھی نہیں پڑھتے۔ نہ ماں پوچھنے والی ہے نہ بہن پوچھنے والی ہے، وہ کیا پوچھیں گی بہنیں؟ ماں باپ نے موبائل دے دیا، رات کے 12 بجے میرے باپ کبھی ان بچوں کے دروازے سے ٹہل کو تو دیکھ، اپنی بیٹی کے دروازہ چیک کر، اپنی بہو کے دروازہ چیک کر، اپنے بیٹے کے دروازہ چیک کر، رات میں 12 بجے 1 بجے ان کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں تو سوچتا نہیں کہ موبائل دے دیا، ان کے بارے میں نہیں، تجھ سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں میدان محشر میں، تو خاک جواب دے پائے گا؟ اس میں ہم بھی ہیں، پورا سسٹم بگاڑ کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے قربانی دی گئی میدان کربلا میں امام حسین کے، ایک گھر کے اتنے لوگ شہید ہوئے تاکہ نانا کا دین بچ جائے۔ دین بچ گیا لیکن نانا کی امت بچنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنی تکلیف حضور کو دیں گے؟ طائف والوں نے حضور کو بہت پریشان کیا، تم کیوں پریشان کرتے حضور کو؟ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ، ہاں بتائیں، کوفے میں لوگوں نے مولا کائنات کو شہید کیا ہے، فرماتے ہیں کہ تم مولا کائنات کی روح کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ اپنا محاسبہ کرو، کچھ چھان بین کرو۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، ایک انسان انڈونیشیا میں پہنچا تو بہاری بہار قائم کر دی۔ کیسے اسلام پہنچایا غریب نواز نے؟ خدمت سے پہنچایا۔ معلوم ہے آپ کو، پنجاب کے ہندو برادران کے لوگ غریب نواز کے ہاں آتے تھے ہر جمعرات کو خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے، تو ان ہندو برادران کے لوگوں نے بیچ میں وہ گیپ کر دیے، نہیں آئے، ناغا کر دیے۔ تو پھر جب بعد میں آئے تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تم لوگ 2 جمعرات آئے نہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار آنا چاہتے ہیں لیکن جمعرات کو آپ کے ہاں گوشت بنتا ہے، ماساہاری، اور ہم لوگ ہندو مذہب کے لوگ ہیں، گوشت نہیں کھاتے، گوشت سے پرہیز کرتے ہیں۔ غریب نواز نے کھانا پکانے والے باورچی کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، اب جمعرات کو جب تک میری زندگی ہے کبھی گوشت نہ پکانا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے ان مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو پنجاب سے ہندو آئے تھے یہ سوچ کے واپس چلے گئے، یار غریب نواز تو غریب نواز ہے، بتائیے میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ کھانا جمعرات کو گوشت نہ بنایا کرو۔ 2 مہینہ بھی نہیں گزرا، سارے پنجاب سے آنے والے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سا دین دیا آپ نے اپنے بیٹے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری کو جو ان کے خلیفہ تھے؟ سرکار غریب نواز نے۔ معلوم ہے یہ کیسی خدمت کرتے تھے، لوگ ان سے اسلام کیسے سیکھتے تھے اسلم بھائی۔ یہ حمید الدین ناگوری ناگور شریف میں ابھی 1 ہفتہ پہلے ان کی مدار شریف قریب میں تھا، اور دیکھیں آپ 12 کوس دور ہے ناگور شریف کے بازار گئے چینی خریدنے کے لیے۔ کیا کرنے؟ آواز سب کی نہیں ہے، کیا کرنے؟ چینی خریدنے کے لیے۔ اور جب چینی خرید کے لائے، جھولا پلٹا اپنے گھر میں نا، جب جھولا پلٹا اپنے گھر میں تو پھر یوں اپنا ہاتھ کیا اور چینی لے کر کے پھر واپس جا رہے تھے۔ کسی مرید نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے قریب کچھ ہندو برادران کے لوگ بھی تھے، بولے بابا کدھر جا رہے ہو؟ بولے وہ 12 کوس پر ایک بازار ہے، ایک بنیے کی دکان سے چینی لایا ہوں۔ اور پھر وہ چینی جب گھر میں پلٹا نا تو کیا دیکھا کہ ایک چونٹی بھی چلی آئی ہے، چینی کے جھولے میں ایک چونٹی بھی چلی آئی ہے۔ میں اسی چونٹی کو اس چینی میں رکھ کر کے 12 کوس بنیے کے ہاں واپس کرنے جا رہا ہوں، ڈر لگ رہا ہے کہیں چونٹی کا گھر اجڑ گیا میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے۔ ہائے ہائے۔ لوگوں نے کہا بابا یہ کون سا دین ہے؟ کہا یہ وہی دین ہے جو میرے آقا غریب نواز اجمیر میں لے کے آئے تھے۔ تو لوگوں نے یہ کہہ کے کلمہ پڑھ لیا، جو اسلام چونٹیوں کو کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ اسلام انسانوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے۔ سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اونچی بولے کون سا ہے؟ اسے فالو کرنا چاہیے۔ آخر کون سی خوبی ہے اسلام میں؟ دنیا کے 60 سے زیادہ ملکوں پر حکومت کر رہا ہے، 60 سے زیادہ ملکوں پر حکومت کر رہا ہے۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو روزانہ اسلام کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی صورت بن جائے تو ہم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں۔